سے دلوائے گی تم کو جنت نماز الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ ہم سب موجود ہیں اپنے بہت ہی پیارے اور معلوماتی پروگرام آئے نماز سیکھیں۔ جی ہاں، ہمارے پروگرام کا نام کیا ہے؟ اپنے اس پروگرام میں ہم الحمدللہ نماز سے متعلق بہت ہی پیاری پیاری باتیں ہیں، نماز کے احکام، نماز کے مسائل، نماز کی ترغیبات، نماز کا طریقہ اور بہت ساری باتیں اس سے متعلق سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ آج کے موضوع پر بات کریں، سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ روایت میں آتا ہے جو شخص بروز جمعہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر 80 بار درود پاک پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے 80 سال کے گناہ معاف فرما دے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے بچوں، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ نماز جمعہ سے متعلق ہے، اور ہم نے جو درود پاک کی فضیلت آپ کے سامنے بیان کی ہے وہ بھی جمعہ سے متعلق تھی۔ اور جمعۃ المبارک اتنا عظیم دن ہے کہ اس سے پہلے یعنی پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے پہلے کسی بھی امت کو جمعہ کا دن عطا نہیں کیا گیا، اور جمعہ وہ عظیم دن ہے جسے مسلمانوں کی عید قرار دیا گیا ہے۔ جمعے کو مومنوں کی عید قرار دیا گیا ہے، بہت ہی اہم اور بہت ہی فضیلت والا دن ہے۔ اس میں جو نیکیاں کرنے کا ثواب ہے دوسرے دنوں کے مقابلے میں بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، بلکہ بعض روایت میں آتا ہے کہ انسان جمعہ کے دن جو نیکی کرے عام دنوں کے مقابلے میں 70 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے۔ اسی لیے جمعہ کے دن کا ادب، اس کا احترام، اس کی تعظیم کرنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ جمعۃ المبارک کا ذکر قرآن کریم میں بھی ہے، جمعۃ المبارک کا ذکر حدیث پاک میں بھی ہے، اور قرآن کریم میں بھی آپ کو معلوم ہے ایک سورت ہے جس کا نام کیا ہے؟ سورۃ الجمعہ۔ جی ہاں، یعنی جمعہ کے نام پر قرآن کریم میں ایک سورت بھی موجود ہے، اور اللہ پاک نے جمعہ کا ذکر خاص طور پر قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا ہے، اور روایتوں میں جمعۃ المبارک کے بہت سارے فضائل بھی بیان کیے گئے ہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ جمعہ کے دن حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، جمعہ کے دن حضرت آدم علیہ السلام کا وصال ہوا، جمعہ کے دن اللہ تعالیٰ قیامت کو قائم فرمائے گا، اور جمعہ کے دن اس کے علاوہ بھی بہت سارے فضائل ہیں جو کہ حدیثوں کے اندر موجود ہیں۔ اگر ہم اس کا مطالعہ کریں گے تو انشاءاللہ اس کی بڑی برکتیں نصیب ہوں گی، بلکہ امیر علیہ سنت کا ایک رسالہ ہے فیضان جمعہ کے نام سے، انشاءاللہ اس کو پڑھیں گے تو اس کی اہمیت کا اور فضیلت کا اور اس کی عظمت کا اندازہ ہمیں کافی حد تک ہو جائے گا۔ جمعہ کے دن غسل کرنا، خوشبو لگانا، اچھا لباس پہننا اور جمعہ کی نماز کے لیے جانا، پیارے پیارے بچوں بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ پیارے پیارے بچوں، اس کے بہت سارے فضائل ہیں، انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے ان میں سے چند فضائل کو بیان بھی کریں گے، توجہ کے ساتھ آپ نے ان کو سننا ہے۔ ہاں بھئی، آپ میں سے کسی نے اگر سوال پوچھنا ہو موجودہ جو ہم نے گفتگو کی ہے اس سے متعلق تو سوال پوچھ سکتے ہیں۔ کسی نے پوچھنا ہے؟ آپ پوچھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد حنین رضا تاری ہے۔ یوسف بھائی، میرا آپ سے سوال ہے، جمعہ کی نماز میں کیا ثواب ملتا ہے؟ حنین بھائی، آپ کا سوال یہ ہے کہ جمعہ کی نماز پڑھنے کا کیا ثواب ملتا ہے؟
دیکھیں ایک بات تو پہلے یاد رکھیں کہ جمعہ کی نماز صرف پڑھنی نہیں ہے، بلکہ اس سے پہلے کچھ چیزیں ہیں جس کی آپ نے تیاری کرنی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے غسل کرنا ہے، یا پھر کم از کم وضو کرنا ہے گھر پر ہی، ٹھیک ہے، اور صاف ستھرے کپڑے پہننے ہیں، خوشبو لگانی ہے، مسواک کرنی ہے، سرما لگانا ہے، ٹھیک ہے۔ عید کے لیے کیسے تیار ہوتے ہیں؟ تو جمعہ کی نماز کے لیے بھی ایسا اہتمام ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر آپ جو ہے ہو سکے تو وائٹ کلر کا شلوار قمیص پہن لیں، ہو سکے تو امامہ شریف پہن لیں، ہے نا۔ تو یہ اہتمام کر کے پھر آپ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جائیں گے، جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے جائیں گے۔ اور جمعہ کی نماز پڑھنے کے دوران اس کے بھی کچھ آداب ہیں، جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے جو جاتے ہیں اس کے بھی کچھ آداب اور احکامات ہیں، وہ بھی انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو حدیث پاک کا مضمون ہے کہ آپ نے فضیلت کا پوچھا نا، حدیث پاک کا مضمون ہے جو شخص غسل کرے، طہارت حاصل کرے، گھر میں جو خوشبو میسر ہے وہ خوشبو لگائے، اور پھر نماز کے لیے چلے، خطبہ سنے، دو آدمیوں کے بیچ میں جدائی نہ ڈالے، یعنی دو آدمی بیٹھے ہیں بیچ میں جا کر بیٹھ گیا، جگہ نہیں تھی پھر بھی جگہ بنا کر بیٹھ گیا، دو آدمیوں کے بیچ میں جدائی نہ کرے، خطبہ سنے اور جمعہ کی نماز ادا کرے۔ حدیث پاک کا مضمون عرض کر رہا ہوں، تو اللہ پاک اس کے دونوں جمعہ کے درمیان میں، یعنی اس جمعہ اور پچھلے جمعہ کے درمیان میں جتنے گناہ ہوئے تھے اللہ پاک سب معاف فرما دیتا ہے۔ جو شخص نماز کا اہتمام کرتے ہوئے نماز کے لیے چلے اور خطبہ سنے، نماز جمعہ ادا کرے اور لوگوں کی گردنوں کو نہ پھلانگے، اللہ پاک اس کے دونوں جمعہ کے درمیان اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد اویس ہے۔ یوسف بھائی میرا آپ سے سوال ہے کہ ابھی آپ نے بولا گردن پھلانگنا، یہ کیا ہوتا ہے؟ گردن پھلانگنا، گردن پھلانگنا یہ ہوتا ہے، آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا جب نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، مطلب نماز اسٹارٹ نہیں ہوئی ہے، لوگ ویٹ کر رہے ہیں نماز کا، یعنی جمعہ کی نماز ہے مثال کے طور پر، اب صفیں بنی ہوئی ہیں اور تھوڑی بہت بیچ میں جگہ لگ رہی ہوتی ہے، لیکن پیچھے بھی صفیں بن گئی ہیں۔ اب کچھ لوگ آتے ہیں اور وہ لوگوں کو اس طرح سے پھلانگتے ہوئے، یعنی جم کرتے ہوئے لوگوں کو، لوگوں کے کندھوں کے بیچ میں ٹانگیں ڈالتے ہوئے وہ آگے کی طرف بڑھ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اس طرح سے۔ تو یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، حدیث پاک میں تو بہت سختی کے ساتھ اس سے منع کیا گیا کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے بالکل بھی، کہ لوگ جب صفیں بنا کر بیٹھے ہیں تو آپ ان کی گردنوں کو پھلانگ کر کیوں جا رہے ہیں، یعنی گردنوں کو جم کر کے گردنوں کے اوپر ٹانگیں آپ رکھ کر اس طرح کیوں جا رہے ہیں؟ اس سے بہت ہی ناراضی کا اظہار ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ تو ایسا بالکل بھی نہ کریں، لوگوں کی گردنوں کو نہ پھلانگیں، بلکہ جب آپ جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں نا، آپ کو جہاں جگہ ملی بیٹھ جائیں، خاموشی سے خطبہ سنیں اور اس کے بعد نماز کے اندر شامل ہو جائیں۔ بچوں کو تو یہ چاہیے کہ اپنی صفیں سب سے پیچھے بنائیں نا، بچے تو ویسے بھی بیچ میں نہیں گھسیں گے، ٹھیک ہے نا، بچے سب سے پیچھے سب بنائیں گے، لیکن بڑوں کے لیے بھی اس میں سیکھنے کا یہ ہے کہ آپ نے لوگوں کی گردنوں کو پھلانگ کر نہیں جانا ہے۔ ایک مومن کی ایک حرمت ہوتی ہے، عزت ہوتی ہے، عظمت ہوتی ہے، اس لیے ہمیں سختی سے منع کیا گیا کہ ایسا مت کریں۔ جمعہ کے دن آپ جہاں آ رہے ہیں، خطبہ ہو رہا ہے، آپ جہاں جگہ ملی وہاں پر بیٹھ جائیں۔ میرا نام مدنی رضا تاری ہے اور میرا آپ سے سوال ہے کہ آپ جیسا آپ نے ابھی بولا کہ لوگوں کی گردن پھلانگ کر نہیں جانی چاہیے، اگر سائڈ سے جگہ ہو تو آگے جگہ ہو، اگر سائڈ سے چلے جائیں تو ہاں دیکھیں جا سکتے ہیں؟ ہاں یہ جو آپ پوچھ رہے ہیں نا مدنی رضا، یہ صحیح ہے۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگلی صف میں جگہ ہے، لیکن اب آپ اگر لوگوں کی گردنوں کو پھلانگیں گے تو اب یہ مناسب نہیں لگ رہا ہے، اچھا بھی نہیں ہے۔ اور یہ تو بہت اچھا ہے، اگر آپ کو کونے میں بالکل جگہ دیکھ رہے ہیں کہ تھوڑی سی جگہ ہے نکلنے کی اور میں یہاں سے نکل کر اگلی صف میں جا سکتا ہوں، تو ایسا بالکل کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے اس میں، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کرنے میں کوئی حرج نہیں، یعنی بڑے بچوں کے لیے ہیں جو 15 سال یا اس سے زیادہ جن کی عمر ہے، ان کے لیے مسئلہ ہے، ٹھیک ہے۔ باقی جو بچے ہیں وہ تو پیچھے نماز پڑھیں گے، جو چھوٹے بچے، لیکن اگر اس طرح کا مسئلہ ہے تو یوں آپ کر کے اگلی صف میں جگہ جو ہے اپنی
بنا سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے اس میں. یوسف بھائی میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ ہم نماز جمعہ میں جائیں اور خطبہ نکل جائے تو ہماری نماز جمعہ ادا ہو جائے گی؟ دیکھیں عمر بھائی, آپ جب جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں, یعنی آپ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں, جو میں سمجھاؤں, کہ آپ پہنچے مسجد میں اور ایسے ٹائم پر پہنچے کہ امام صاحب خطبہ پڑھ چکے تھے اور جماعت قائم ہو چکی تھی. یہی مسئلہ ہے نا بھئی, جماعت قائم ہو چکی ہے, اب خطبہ تو آپ کو ملا نہیں. خطبہ تو شرط ہے, آپ نے سن لیا اور اپنے سوال پوچھ لیا یہ والا کہ بھئی خطبہ ملا نہیں اور جمعہ کی نماز میں شریک ہو گئے, تو اب کیا نماز جمعہ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ کیا کہتے ہیں آپ لوگ, ہو جانی چاہیے نہیں ہونی چاہیے؟ ہیں ہو جانی چاہیے, نہیں ہوگی. یہ ملا جلا رجحان ہے ہمارے بچوں کا, کوئی کہہ رہے ہوگی, کوئی کہہ رہے نہیں ہوگی. تو یہ تو شرعی مسئلہ ہے نا, جو علماء فرماتے ہیں ہمیں اس پر عمل کرنا ہے, ٹھیک ہے. تو خطبہ شرط ہے لیکن خطبہ دینا شرط ہے, ٹھیک ہے, اور اس کو توجہ کے ساتھ سننا شرط ہے. لیکن اگر آپ جمعہ کی نماز میں پہنچے اور امام صاحب خطبہ دے چکے تھے لیکن آپ جماعت میں شریک ہو جاتے ہیں تو آپ کی جمعہ کی نماز ہو جائے گی, ٹھیک ہے, جمعہ کی نماز ہو جائے گی. ایسا نہیں ہے کہ خطبہ اگر نکل گیا تو جمعہ کی نماز نہیں ہوگی, ٹھیک ہے, ایسا نہیں. پیارے بچوں, نماز جمعہ کی کچھ شرائط بھی ہیں, ان کو بھی اپنے ذہن میں رکھنا ضروری ہے, ٹھیک ہے نا. اور پہلی شرط تو یہ سمجھ لیں, ایک شرط تو یہ سمجھ لیں کہ ظہر کا ٹائم ہونا چاہیے, یعنی جمعہ کے دن ظہر کی نماز کے وقت میں جمعہ کی نماز ہوگی, ٹھیک ہے. اگر ظہر کا ٹائم نکل گیا تو پھر جمعہ کی نماز نہیں پڑھ سکتے. یعنی جمعہ کے دن جو ظہر کا ٹائم ہے نا, اس ٹائم پر آپ نے کون سی نماز پڑھنی ہے؟ جمعہ کی پڑھنی ہے, ظہر نہیں پڑھنی ہے. یہ بات یاد رکھیں. ظہر کی نماز میں کتنی رکعتیں ہوتی ہیں؟ 12. اور جمعہ کی نماز میں کتنی رکعتیں ہوتی ہیں؟ بھائی ظہر کی 12 ہوتی ہیں اور جمعہ کی نماز میں کتنی ہوتی ہیں؟ 14 رکعتیں ہوتی ہیں, ٹھیک ہے نا. 14 رکعت ہوتی ہیں جمعہ کی نماز میں, ٹھیک ہے. تو یہ بھی یاد رکھنا ضروری ہے. اچھا, جمعہ کی نماز میں ایک شرط تو یہ کہ ظہر کا ٹائم ہو, ایک اور شرط یہ کہ جماعت کے ساتھ پڑھی جائے. یعنی مثال کے طور پر اگر آپ کی جماعت نکل گئی, آپ ظہر کی نماز پڑھتے ہیں تو آپ کی نماز تو ہو جائے گی نا. اکیلے بھی نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کی نماز ہو جائے گی. لیکن اگر جمعہ کی نماز آپ پڑھنا چاہ رہے ہیں, آپ جب پہنچے تو جماعت ہی نکل چکی تھی, آپ دوسری مسجد میں گئے وہاں بھی جماعت نکل چکی تھی, یعنی 2-4 مسجدوں میں چلے گئے, اب جمعہ کی نماز تو کہیں بھی نہیں مل رہی ہے, تو اب جمعہ کی نماز بغیر جماعت کے تو ہوگی نہیں, ٹھیک ہے. تو جمعہ کی نماز کے لیے جماعت شرط ہے. اگر آپ اکیلے پڑھنے جائیں گے تو جمعہ کی نماز نہیں ہوگی. جمعہ کی نماز کے لیے جماعت شرط ہے. اور ایک اور اہم ترین شرط ہے جمعہ کی نماز کے لیے, وہ ہے خطبہ. کیا ہے؟ ہاں, آپ نے دیکھا نا خطبہ ہوتا ہے, نماز کے لیے خطبہ دیا جاتا ہے. امام صاحب جمعہ کی نماز پڑھانے سے پہلے خطبہ دیتے ہیں, تو وہ خطبہ بھی شرط ہے, ٹھیک ہے. میرا آپ سے سوال ہے کہ خطبے کا معنی کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں مدنی بھائی, خطبے کا مطلب ہے لوگوں کو واعظ و نصیحت کرنا, جس کو آپ یوں سمجھ, آپ کہتے ہیں کہ بیان کرنا. کیا کہتے ہیں؟ بیان کرتے ہیں, تقریر کرتے ہیں, واعظ کرتے ہیں, ہے نا. اس کو عربی میں کہتے ہیں خطبہ دینا. واعظ کرنا یا خطبہ دینا, ٹھیک ہے. تو یہ آپ دیکھتے ہیں نا, عید کی نماز میں بھی خطبہ ہوتا ہے, جمعہ کی نماز میں بھی خطبہ ہوتا ہے, نکاح میں جاتے ہیں وہاں پر بھی امام صاحب, قاضی صاحب خطبہ دے رہے ہوتے ہیں. وہ جو خطبہ ہے نا, اس میں لوگوں کو نصیحت کی جا رہی ہے. بہت سارے لوگ جمع ہوتے ہیں جمعہ کے دن, عید کے دن بہت سارے لوگ جمع ہیں, نکاح میں بھی بہت سارے لوگ جمع ہیں. اب ان کو واعظ و نصیحت کرنی ہے, سمجھانا ہے, نماز کی تلقین کرنی ہے, اللہ کی نافرمانی سے بچانا ہے, عبادات کرنے کی ترغیب دلانی ہے, ان کو شوق دلانا ہے. یہ ہوتا ہے خطبہ. تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تو عربی ہیں, اور اس دور میں سارے عربی لوگ تھے اس علاقے کے اندر سارے, ٹھیک ہے نا, عرب شریف میں. تو وہ عربی میں خطبہ دیا جاتا تھا. لیکن اب چونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ عربی میں خطبہ دینے سے پہلے امام صاحب اردو میں بھی بیان کرتے ہیں. جہاں اردو زبان چلتی ہے وہاں اردو میں خطاب ہوتا ہے, جہاں اور زبانیں ہوتی ہیں وہاں اور زبانوں میں خطاب ہو رہا ہوتا ہے. تو وہ اپنی زبانوں میں خطبہ دیتے ہیں, ٹھیک ہے نا. لیکن عربی میں خطبہ بہرحال ضرور دیا جاتا ہے. آپ دیکھیں اذان کون سی زبان میں ہوتی ہے؟ اذان کون سی زبان میں ہوتی ہے؟ عربی زبان میں ہوتی ہے. خطبہ بھی عربی زبان میں ہوتا ہے. نماز بھی کون سی زبان میں ہے؟
عربی زبان میں ہے. قبر میں کون سی زبان ہوگی؟ اور قیامت کے دن بھی کون سی زبان ہوگی؟ اور جنت میں کون سی زبان ہوگی؟ عربی زبان ہوگی, ہے نا. تو خطبہ چونکہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم عربی میں خطبہ دیا کرتے تھے, اسی لیے عربی میں خطبہ بھی بعد میں دیا جاتا ہے, لیکن ابتدا میں اپنی زبان میں خطبہ دے دیا جاتا ہے, بعد میں عربی زبان میں خطبہ دے دیا جاتا ہے. اس میں بھی کچھ آیات ہوتی ہیں, کچھ حدیثیں ہوتی ہیں جس میں لوگوں کو سمجھایا جاتا ہے, لوگوں کو نصیحت کی جاتی ہے. اس کا مطلب خطبہ ہوتا ہے. پہلے خطبے میں ایسے کرتے ہیں, جی, پھر دوسرے خطبے میں یوں کرتے ہیں, ایسا کیوں ہوتا ہے؟ بھئی دیکھیں, اس کے بارے میں تو علماء نے لکھا ہے کہ خطبے کتنے ہوتے ہیں, مجھے بتائیں. خطبے کتنے ہوتے ہیں؟ پہلے آپ نے دیکھا ہوگا امام صاحب کھڑے ہو کر خطبہ دیتے ہیں, اس کے بعد بیٹھ جاتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے, پھر دوبارہ دوسرا خطبہ دیتے ہیں, ہے نا. 2 خطبے دیے جاتے ہیں نا. تو 2 خطبوں میں جو یوں کر کے بیٹھتے ہیں پہلے خطبے میں, اور دوسرے خطبے میں یوں کر کے بیٹھتے ہیں, جو ایسا کرے گا اس کو 2 رکعت نفل پڑھنے کا ثواب ملے گا. اور ایک مقصد یہ بھی ہے نا کہ آپ توجہ کے ساتھ خطبہ سنیں, آپ کا دھیان ادھر ادھر نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ خطبے کے دوران باتیں کرنا بہت سختی کے ساتھ منع ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کچھ بچے اس دوران بھی آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں نا, تو ایسا بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے. آپ کو ان بچوں میں شامل نہیں ہونا ہے. پیارے بچوں, آپ کو بھی ان بچوں میں شامل نہیں ہونا ہے جو خطبے کے دوران باتیں کر رہے ہیں, نماز کے دوران ایک دوسرے کو دھکے دے رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو یہ طریقہ درست نہیں ہے. اللہ کی عبادت کرنی ہے تو بہت ہی اہتمام کے ساتھ, بہت ہی احترام کے ساتھ اللہ پاک کی بارگاہ میں ہمیں حاضر ہونا چاہیے. تو لہٰذا خطبے کے دوران باتیں کرنا یا ادھر ادھر بلا وجہ دیکھنا ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے, ٹھیک ہے. یوسف بھائی, خطبہ سنتے وقت ہمارا منہ کس طرف ہونا چاہیے؟ خطبہ سنتے وقت ہمارا منہ خطیب کی طرف ہونا چاہیے. خطیب سمجھتے کسے کہتے ہیں؟ نہیں سمجھتے. خطیب کہتے ہیں جو امام صاحب جمعہ پڑھا رہے ہیں نا, ان کو کیا کہتے ہیں؟ خطیب کہتے ہیں. تو اپنا رخ جو نا خطیب کی طرف کریں, یہ زیادہ بہتر ہے, زیادہ اچھا ہے کہ آپ کا رخ جو نا وہ خطیب کی طرف ہو جائے, ٹھیک ہے. ویسے اگر آپ سیدھے بھی بیٹھے ہیں تو مطلب کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن اگر خطیب کی طرف اپنا منہ کر لیں گے تو یہ زیادہ بہتر ہوگا. یوسف بھائی, ہم اتحیات میں بیٹھتے ہیں اور امام صاحب سلام کر لیتے ہیں اور ہماری اتحیات بھی پوری نہیں ہوتی. اس صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں بیٹا, خطبے میں نے جیسے بتایا نا کہ اگر آپ نے خطبہ نہیں سنا, اب آپ امام صاحب کے ساتھ سلام پھرنے سے پہلے اگر شامل ہو گئے تو آپ کو نماز مل گئی, ٹھیک ہے, آپ کو نماز مل گئی. کیونکہ خطیب صاحب تو خطبہ پڑھ چکے ہیں, آپ نے نہیں سنا, رہ گئے, لیکن خطیب صاحب جو ہے نا وہ تو خطبہ پڑھ چکے ہیں نا, تو اسی لیے اگر آپ ان کے ساتھ شامل ہو جائیں گے سلام پھرنے سے پہلے تو آپ کی نماز جمعہ بہرحال ہو جائے گی, ٹھیک ہے, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. یوسف بھائی, ہم سجدے میں جاتے ہیں تو ناک اور سر لگانا ہوتا ہے, مسجد کی ٹوپی پہنتے ہیں وہ گر جاتی ہے, تو یوسف بھائی ناک اور سر جس سے زمین پہ لگ نہیں پاتا تو کیا ہمارا سجدہ ہو جائے گا؟ اس کا ایک حل یہ ہے, اپنی ٹوپی گھر سے پہن کے جائیں, سب سے آسان حل, صحیح ہے. بلکہ امامہ باندھ کر چلے جائیں, زیادہ ثواب ملے گا, ہے نا. بہترین حل یہ ہے کہ آپ گھر سے ٹوپی پہن کر چلے جائیں, بہت بہترین حل ہے. مسجد کی ٹوپی بعض اوقات ٹوٹی ہوتی ہے نا, بعض اوقات بیچ میں سے وہ کٹی ہوئی ہے, پھٹی ہوئی ہے, پرانی ہے, اور وہ آپ کے سر کے حساب سے کمفرٹیبل بھی نہیں ہوتی, مطلب وہ نا فکس نہیں ہو رہی ہوتی صحیح, بعض اوقات بار بار گر جاتی ہے. تو اسی لیے کوشش کریں کہ مسجد کی ٹوپی یوز نہ کریں, اپنی پرسنل ذاتی ٹوپی استعمال کریں, سب سے بہترین حل ہے. لیکن اگر اس طرح کی صورتحال پیدا ہو بھی جائے جیسی آپ بتا رہے ہیں, تو وہ ٹوپی عام طور پر پتھر کی تو بنی ہوئی ہوتی نہیں ہے. کس چیز کی بنی ہوتی ہے؟ پلاسٹک کی بنی ہوتی ہے نا. پلاسٹک کو آپ ہلکا سا بھی اشارہ کریں گے تو وہ سائڈ پہ ہو جائے گا. تو اب سجدے میں جاتے ہوئے جب آپ ہاتھ آگے لے کر جاؤ گے تو وہ ٹوپی آگے چلی جائے گی, جگہ بن جائے گی, وہاں سجدہ کر لیں, ٹھیک ہے. تو تھوڑا سا اگر آپ ایسے ہاتھ سجدے کی طرف لے جائیں گے تو پھر وہ ٹوپی آگے ہو جائے گی اور آپ وہاں پر سجدہ کر لیں گے, جگہ بن جائے گی آپ کی, تو کوئی حرج اس میں نہیں ہو, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہو, ٹھیک ہے. اس طرح سے کر سکتے ہیں.
یوسف بھائی میرا آپ سے سوال ہے کہ جمعے کی نماز میں امام صاحب نے 1 رکعت پڑھا دی اور پھر ہم دوسری رکعت میں جا کر بیٹھیں تو امام صاحب کے سلام پھیرنے کے بعد ہم جمعے کی نماز میں اپنی رکعتیں مکمل کریں گے؟ ہاں بالکل کریں گے بھائی. دیکھیں اب 1 رکعت آپ کو ملی ہے، 1 رکعت نکل گئی ہے، تو اسی لیے جب امام صاحب سلام پھیر دیں گے آپ کھڑے ہو جائیں گے اور بقیہ کتنی رکعتیں پڑھیں گے؟ 1 رکعت پڑھ کے سلام پھیر دیں گے. ٹھیک ہے. اب آپ کو خطبہ نہیں دینا ہے، پتہ چلا آپ خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہو جائیں. ٹھیک ہے، کیونکہ خطبہ دینا تو خطیب صاحب کا کام تھا نا، آپ کا کام تو نماز پڑھنا ہے. تو اسی لیے آپ نماز پڑھیں گے، خطبہ نہیں دیں گے. 1 رکعت اپنی مکمل کر لیں گے تو آپ کی نماز ہو جائے گی. تو پیارے پیارے بچوں، آپ نے آج کا پروگرام دیکھا. ہم نے نماز جمعہ سے متعلق کچھ باتیں سنی ہیں، کچھ جمعہ کے فضائل بھی بیان کیے گئے ہیں، اور نماز جمعہ کے حوالے سے تھوڑے بہت مسائل جو ہمارے بچوں کے پاس تھے، کچھ مسائل ان کے ذہنوں کے اندر تھے، الحمدللہ ہم نے ان کے جوابات حاصل کرنے کی کوشش کی ہے. اللہ پاک ہمارے آج کے اس پروگرام کو، سلسلے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں درست طریقے سے اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پیارے پیارے بچوں، اگر آپ آئے نماز سیکھیں کے دیگر ایپیسوڈز بھی دیکھنا چاہتے ہیں، ہم نے ڈیفرنٹ ٹاپکس پر الحمدللہ مختلف سلسلے کیے ہیں. آپ جو ہے آئے نماز سیکھیں لکھ کر، اس کا ٹاپک لکھ کر بھی اگر سرچ کرنا چاہیں تو سرچ کر سکتے ہیں. یوٹیوب پر کڈز مدنی چینل کا الحمدللہ چینل موجود ہے. اسی طرح سے فیس بک پر بھی کڈز مدنی چینل کا پیج موجود ہے. وہاں پر جا کر آپ آئے نماز سیکھیں کی جو دیگر ایپیسوڈز ہیں وہ بھی دیکھ سکتے ہیں اور اپنی نماز کی اصلاح کر سکتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سے دلوائے گی تم کو جنت نماز. بچوں کا مدنی چینل